اور انہی شہیدوں میں ایک صحابی ایسے بھی تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اور شادی ہونے کے بعد وہ صبح کے وقت میں بیٹھے ہوئے تھے غسل لینے کے لیے، تو ادھر یہود جو تھے وہ خوشیاں منا رہے تھے مدینے میں، ارے بولے مسلمان تو ختم ہو گئے، مسلمانوں کو تو انہوں نے دبا دیے بولے احد پہاڑ کے گھاٹی کے اندر۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے یہ آواز سنی، وہ جو پانی کا لوٹا تھا اس کو زمین پہ پٹکا اور یہ کہا کہ حنظلہ تو اپنے شادی کا غسل کر رہا ہے اور وہاں پہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، بغیر غسل کیے کہ میدان جنگ میں چلے گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اب جب شہید ہو گئے تو شہید کے لیے ایسا ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کو بغیر غسل کے دفن کرتے، اور یہ جو حضرت حنظلہ تھے ان کے اوپر غسل فرض ہو چکا تھا، کیونکہ یہ اپنے فرض غسل کو چھوڑ کے میدان جنگ میں پہنچ گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کیسے اس چیز کو گوارا کر سکتے تھے کہ ان کا ایک عاشق اور دین کے لیے مر مٹنے والا، ایک قربانی دینے والا مرد مجاہد صحابی وہ بغیر غسل کے دفن ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر آئے اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں سلانے کے لیے جب ان کے سر مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے ہاتھ پانی میں بھر گئے اور ان کے بدن سے پانی ٹپکنے لگا۔ صحابہ سے پوچھا ان کو کس نے غسل دیا؟ بولے حضور ان کو تو کس نے غسل نہیں دیا، پھر ان کے بدن سے پانی کیسے ٹپک رہا ہے؟ تو صحابہ نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی تھی اور یہ اپنے شادی کا غسل لینے کے لیے بیٹھے تھے، اس سے پہلے اعلان ہوا کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، یہ اسی حالت میں جو ہے اپنے غسل کو ادھورا چھوڑ کے میدان جنگ میں آ گئے اور شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو فرشتوں نے غسل دیا، اس لیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لقب ملا ہوا ہے غسیل الملائکہ، یعنی وہ صحابی جن کو ملائکہ نے غسل دیا۔ اب میرے محترم بزرگوں، مشرکین جب پہنچے مکہ کو واپس تو خوشیاں منائی جانے لگی، ناچ گانا گایا جانے لگا راستے میں، اور ادھر مسلمان جب مدینے میں واپس پہنچے تو یہود مسلمانوں کی شکست پہ ناچنے اور گانے لگے اور خوشیاں منانے لگے، حالانکہ معاہدے کے تحت یہود کے ساتھ یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ جب بھی کوئی مدینے پر حملہ کرے گا یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ باہر نکل کے ان کے حملے کا جواب دیں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا وہ اگلے ہفتے بیان ہوگا انشاءاللہ، جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ